رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امرہم شورا بینہم کے قاعدے پر نظم چلایا ہے، اور اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ بھی اسی اصول پر کیا ہے۔ اس میں دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ امرہم شورا بینہم کے اصول کو زمین پر لانے کے لیے کچھ چیزیں ناگزیر ہیں۔ اس وقت دو چیزوں کی ضرورت تھی، یعنی جو سیاسی حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی، ریاست جزیرہ نماء عرب تک وسیع ہو گئی، پورا جزیرہ نماء عرب ایک لحاظ سے مفتوح ہو گیا۔ اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھ کے اب دو جماعتوں کے مابین فیصلہ کیسے کیا جائے، ایک انصار کی جماعت جو اس سے پہلے اقتدار میں سب سے نمایاں کردار ادا کرتی رہی تھی، اور دوسرے مہاجرین قریش کی جماعت۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا فیصلہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ سقیفہ میں اسی فیصلے کا حوالہ دے کر ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب اقتدار مہاجرین قریش کے پاس ہوگا، یعنی دو جماعتوں میں، آج کی اصطلاح مستعار لیں تو دو سیاسی قوتوں میں یا سیاسی جماعتوں میں ایک کی ترجیح قائم ہو گئی۔ کس اصول پر؟ وہی امرہم شورا بینہم کو اصول، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ الناس تبع لقریش، لوگ انہی کی قیادت کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور انہی کے پیچھے چلتے بھی ہیں۔ سیاسی معاملات میں اسی قبیلے کی امامت قائم ہے، اس کی قیادت مانی جاتی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی، ایک ایوان نمائندگان کی ضرورت ہوتی ہے۔ امرہم شورا بینہم میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری قوم سے رائے لیں، یہ آج ممکن ہوا ہے۔ یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور میں نے یہ عرض کر دیا کہ اس اصول کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قائم کر گئے تھے۔ حوازن کے قیدیوں کے معاملے میں جب آپ نے 8-10 ہزار لوگوں سے رائے لی اور کوئی رائے آپ تک نہیں پہنچی، ایک غوغے کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عرفاء مقرر کرو، اپنے نمائندے مقرر کرو اور ان کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں سمجھ سکوں کہ تم کیا چاہتے۔ ٹھیک۔ تو ایک ایوان نمائندگان کی، ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو پیدا ہو گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں۔ اس کے تمام ارکان مدینے ہی میں موجود رہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اسی کو اقتدار حاصل ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ مدینہ آ جائیں۔ وہ سب لوگ کے جو یہ حیثیت رکھتے تھے وہ مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ اس وقت جو قیادت پیدا ہوئی وہی ایوان نمائندگان تھا جس نے اب فیصلے کرنے تھے۔ ٹھیک۔ تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ سیدنا صدیق کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا وہ سقیفہ میں فیصلہ نہیں ہوا، وہاں پر ایک صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیدنا عمر نے ایک تجویز سامنے رکھی، انصار نے اس تجویز کو آگے بڑھ کے قبول کیا۔ ایک جماعت جس کی طرف سے فتنہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا ازالہ ہو گیا۔ اگلے دن جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ سب موجود تھے، جتنے رہنما تھے موجود تھے، وہ سب کے سب تھے جنہوں نے بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی استبداد کے، اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ سیدنا صدیق کی حکومت کو قبول کیا۔ اگر کوئی ایک دو اختلافات رہے بھی ہوں تو جمہوری اصول پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جمہوریت میں پورا اتفاق نہیں چاہیے ہوتا، اس میں یہ کافی ہے کہ بہت بڑی اکثریت ایک فیصلے کی تائید کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ یہ پہلے خلیفہ یا مسلمانوں کے پہلے حکمران، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمران کے انتخاب کا معاملہ ہے۔ سیدنا صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ہمارے ہاں رواں روی میں لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر کو نامزد کر دی، گویا جانے والے نے ایک نام لیا اور بس فیصلہ ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اچھا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر ابن سعد کو دیکھیں جو ہمارے ہاں اولین ماخذ ہے تاریخ کا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا صدیق نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو آج کے زمانے میں اس جمہوری دور میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی اقتدار تو مہاجرین قریش کے پاس تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ کسی نئے مینڈیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی طرف سے جس کا انتخاب کیا گیا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اب وہی لوگ، وہی ایوان نمائندگان
وہی قیادت، وہی مدینے میں جو ریپرزنٹیٹو جمع تھے، وہ سب کے سب ہیں جن سے انہوں نے مشورہ کیا. یعنی وہی پارلیمانی پارٹی اگر آج کی تاریخ میں وہ سب کے سب تھے، یعنی ان کے نام موجود ہیں، ان کی تقریریں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ایک کے سامنے انہوں نے اپنی تجویز رکھی اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ تم کیا رائے رکھتے ہو، تم کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے کیا آراء دیں، انہوں نے اس میں کیا سوالات کیے، وہ سب کچھ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے. ٹھیک. اور اس میں ہر ایک کی طرف سے ان کی رائے کی تائید کی گئی. اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کچھ ان کی طبیعت میں سختی ہے سیدنا عمر کے معاملے میں. انہوں نے اس اعتراض کا یا اس سوال کا جواب دیا، لوگوں کو مطمئن کیا. اس کے بعد یہ کہا کہ اب ہم اعلان کر رہے ہیں اور میں ایک خط میں یہ لکھ دیتا ہوں اور یہ کل پڑھ کر سنا دیا جائے کہ میرے بعد اب وہی ایوان نمائندگان، وہی لیڈر، وہی رہنما، وہی قیادت جو اس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جمع ہو گئی تھی، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب عمر میرے بعد حکمران ہوں گے. تو یہ بھی بالکل ٹھیک جمہوری اصول کے مطابق ہوا. لوگ اصل میں نامزدگی کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہوئی کیسے تھی. یعنی اس کی یہ پوری تفصیل تاریخ پہ موجود ہے. اب سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا صدیق تو تم لوگوں کو بلا کے ایک نام اپنی طرف سے پیش کرنے کی پوزیشن میں تھے. یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات کسی جماعت میں ایسی شخصیت یا شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ اختلاف کا امکان نہیں ہوتا. یعنی ایسی شخصیات خود ہمارے ہاں رہی ہیں، اس وقت بھی موجود ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر لوگوں کی رائے جی لی جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے سامنے دوسری رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا صدیق کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی کہ تقطع الاعناق ہے، ان کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، اس پہ لوگ کیا بحث شروع کر دیتے ہیں؟ افضل کون ہے. یہ سیاست کی بحث ہی نہیں. سیاست کی بحث یہ ہے کہ لوگ کس کو اپنے رہنما کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر میں اپنے شباب کے زمانے کی لیڈرشپ کو دیکھوں اور اس میں یہ بیان کروں کہ سید ابواللہ صاحب مودودی صاحب جیسے یا مفتی محمود صاحب جیسے علماء تھے، سیرت دیکھیے، کردار دیکھیے، ان کی عظیمت دیکھیے، تو میں یہ افضلیت پر گفتگو کر رہا ہوں. عامت الناس کا اعتماد کس کو حاصل ہے؟ تو سیاست میں یہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی جذبات کے تحت کی جاتی ہے. اس میں فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے، اس بنیاد پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے. یعنی کون فضیلت رکھتا ہے، وہ پیغمبروں میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں، ذرا حال ہے کہ اس سے روکا گیا ہے. وہ صحابہ میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کو اعتماد حاصل ہے. تو یہ تقطع الاعناق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یا اس وقت جو مسلمان ہیں یا جو کچھ بھی اس وقت کا سیاسی منظر ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ کس کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، سب سے زیادہ. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو، اختلاف بھی ہوگا دو چار لوگوں کا، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، یہ پوری کی پوری روایت بخاری میں موجود ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں. تاریخ میں بھی بہت جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے لیے، یعنی میں نے جب ان کا نام پیش کیا تو ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے سامنے سب کی گردن جھک جائے. انہوں نے جب میرا نام پیش کیا تو وہ بھی کسی ایک آدمی پر مطمئن تھے. اس وقت اب یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اسی ایوان نمائندگان سے. سیدنا عمر کہہ رہے ہیں، یعنی اسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کے ارکان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ چاہا کہ میرے بعد پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو. میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ کسی ایک شخص کا نام لے سکوں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اس درجے کے لوگ نہیں رہے، تو میں اس پوزیشن میں نہیں پاتا. ایک کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، دوسرے کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو دوسری بات ذہن میں آتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم سب ہو کتنے، اب کتنے رہ گئے ہو. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو پیدا ہوا، جس پر یہ جمہوری نظام چلا، جس کے ذریعے سے امرهم شورى بینہم پر عمل کرنا ممکن ہوا، اس کے لوگ کتنے رہ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کل 6 لوگ ہیں. اچھا، اس سے اندازہ کر لیجیے. معاف کیجیے، یعنی وہ جو ایوان نمائندگان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وجود میں آیا تھا، وہ کم ہوتے ہوتے 6 لوگوں پہ مشتمل ہو گئے. 6 لوگ، یعنی ہر 2 لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 6 لوگ تھے.
انہوں نے کہا یہ 6 لوگ ہیں جو اس میں سے باقی رہ گئے ہیں، لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں اقتدار کے لیے، انہی کی طرف دیکھتے ہیں قیادت کے لیے. انہوں نے کہا کہ تمہارے سوا کسی پر نگاہ نہیں پڑ سکتی، تم ہی لوگ ہو. جب آپ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز جو ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بالعموم تو 2 4 10 لوگ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہاں پر پوری قیادت یہی ہے. ٹھیک. تو یہ قیادت ہے جو باقی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے ذمے یہ کام کر رہا ہوں کہ تم آپس میں پہلے فیصلہ کرو، لوگوں کو کسی مصیبت میں ڈالنے سے پہلے تم آپس میں فیصلہ کرو کہ کیا تم کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو. میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کسی ایک کا نام پیش کروں. اچھا. تو تم یہ کام کرو گے، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم جا کے فلاں گھر میں بیٹھو گے، اس کو انہوں نے متعین کیا، وہاں تم اس پر غور کرو گے اور سب سے پہلے تم یہ فیصلہ کرو گے کہ کیا تم کسی ایک آدمی پر مطمئن ہو سکتے ہو. اس کے ساتھ انہوں نے چند باتیں فرمائی. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات طے ہے کہ اگر تم پر کوئی اختلاف نہیں رہتا تو پھر باقی لوگ بھی مطمئن ہو جائیں. ظاہر ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یا جن کو نمائندہ کہا جا سکتا ہے، یہ ایسے ہمارے ہاں آپ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں نا بعض موقعوں کے اوپر، جب کوئی جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی کے اندر نمائندہ قیادت جمع ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب وہ جتنی بھی نمائندہ قیادت ہے وہ تم ہی ہو، لوگ تمہارے ہی بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے. اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے تو لوگ لڑیں گے، اور اگر تم کسی ایک شخص پر مطمئن ہو جاؤ گے تو سب مطمئن ہو جائیں گے. ایک انہوں نے یہ بات فرمائی. دوسری یہ فرمائی کہ یہ فیصلے کے لیے 3 دن کی مہلت ہے، یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو جانتا ہے کہ اقتدار کیا ہوتا ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، اس میں اگر توقف کیا جائے، معاملے کو لٹکا دیا جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. 3 دن. اب 3 دن کی مہلت دینے کے بعد اگلی بات بھی کی اور اس میں پھر اصول کی طرف توجہ دلائی. اس کے الفاظ دیکھیے، احذروا ماکم من شیوخ الانصار. جس وقت تم بیٹھ کے مشورہ کرو تو انصار کے جو لیڈر ہیں، یعنی وہ جماعت جس جماعت کا بھی اقتدار میں حصہ نہیں ہے، اس کے لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کرو. بلاؤ ان کو. ایسے ہی بناتے ہیں نا آپ، یعنی اپوزیشن بھی شریک ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو بھی شریک کرو. لیکن لیس لہم من امرکم شیء، یہ طے ہے کہ اقتدار مہاجرین قریش کے پاس رہے گا. ان میں سے کسی کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ وہی جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ اکثریت کی تائید پورے جزیرہ نما عرب میں یہ صرف مہاجرین قریش کی قیادت کو حاصل ہے. دیکھیے تمام جمہوری اصولوں کو انہوں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو 3 دن کے لیے کہا کہ چلے جاؤ. اور اب چونکہ ایک قبائلی معاشرے میں فساد کا بھی اندیشہ تھا، اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ اختلاف ہو جائے، یہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے باہر نکل آئے. تو انہوں نے انصار میں سے ابو طلحہ انصاری کو، جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذرا جس کو قرآن نے کہا نا بستتم فی العلم والجسم، پہلوان قسم کے آدمی تھے، ان کو بلایا اور 30 آدمیوں کو انصار میں سے کہا کہ لے کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں گے ورنہ ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے. اچھا. یہ ایک غیر معمولی حکمران جو ہے کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر اس سوسائٹی میں امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلہ ہونا ہے جیسے کہ پہلے 2 مرتبہ ہو چکا ہے تو وہ ہو جائے گا، ورنہ پھر صرف فساد برپا ہوگا، پھر خانہ جنگی ہوگی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. چنانچہ وہ گئے لوگ. وہاں کیا ہوا اس مجلس میں اب لوگ کون ہیں پہلے وہ دیکھ لیں. سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سیدنا سعد ہیں، سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں. ان لوگوں کے مابین اب گفتگو شروع ہوئی. عبد الرحمن بن عوف بڑی غیر معمولی سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے وہاں بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی یہ 6 لوگ ہیں، معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا. پہلے ایک آدمی اپنے پسندیدہ ایک آدمی کے حق میں دستبردار ہو جائے. اچھا. پہلے تعداد کم کرنی چاہیے. تو اب لوگ دستبردار ہوئے. دستبردار جب ہوئے تو 3 لوگ رہ گئے، یعنی 6 لوگ تھے نا. ایک جب ایک کے حق میں دستبردار ہوگا تو 3 لوگ رہ جائیں گے. وہ کون رہ گئے؟ سیدنا علی، سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف. 3 لوگ رہ گئے. وہ مزید آگے بڑھے. انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دستبردار خود کرتا ہوں،
اگر تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ تم دو میں سے میں انتخاب کر دوں گا. اچھا، کیا بات ہے. تو ان کو تھوڑی سی گفتگو کے بعد اختیار دے دیا گیا. اس کے بعد وہ باہر گئے، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے انصار سے مشورہ کیا. یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات پوچھے دونوں بزرگوں سے. دو ہی رہ گئے تھے نا اب، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا. یعنی اس طریقے سے سیدنا عثمان کی خلافت کا فیصلہ، یعنی یہ بھی عبد الرحمن بن عوف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پورے کے پورے نظام کا یعنی فیصلہ، پورے نظام کا فیصلہ تھا. یعنی پہلے ان سب لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے دستبرداری اختیار کی، پھر اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو اختیار دیا، کسی نے کوئی تلوار نہیں ان کے سر کے اوپر رکھی. اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے، آپ کسی کے فیصلے پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ لوگوں سے پوچھ کر، رائے لے کر، جو کچھ بھی لوگ موجود تھے ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ کیا. اور دوسرے فریق نے ان کو اختیار دیا یہ کرنے کا. دونوں نے اختیار دیا. پہلے انہوں نے اختیار لیا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کس لیے پرامن انتقال اقتدار ہونا چاہیے. یعنی جمہوریت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ لوگ سیاست سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ جو اس کے معاملے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ حق و باطل نہیں، یہ پرامن انتقال اقتدار کے فیصلے کا طریقہ ہے. یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یا وہ لوگ جن پر حکومت کرنی ہے وہ فیصلہ کر دیں، یا آسمان کا خالق، زمین کا خالق فیصلہ سنا دے، آسمان سے کوئی وحی آئے اور بتا دیا جائے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے استبداد، جس کا ظہور ہوتا ہے یا تلوار سے یا بندوق سے. ٹھیک. اس کے سوا دنیا کی تاریخ میں کوئی اور چیز آپ دریافت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اس سوال کا جواب تھا کہ صحابہ کرام کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ امرهم شورى بینہم کے اصول پر عمل ہوا، بلکہ اس کے لیے جو میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کے بغیر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو پیدا ہوا تھا. اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو قبائلی تمدن نے پیدا نہیں کیا تھا، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی دعوت نے پیدا کیا تھا. یعنی پہلے صحابہ کرام اپنے ایمان کی وجہ سے ممتاز ہوئے، پھر ان کے اندر وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو السابقون الاولون تھے، پھر وہ آئے جو ان کے پیچھے آئے، پھر مدینے میں ان سب کو آنے کے لیے حکم دیا گیا. وہ سب کے سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مدینے میں جمع ہوتے رہے. یہی شہر ان کا مرکز بنا، یہی دارالحکومت بنا، وہ سب وہاں موجود تھے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت کے لیے یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو نہ صرف یہ کہ وجود میں آ گیا تھا، بلکہ اس کے مطابق ہی تمام فیصلے بھی ہو گئے. ٹھیک.